اب جب کتاب پر عمل کرنے کا موقع آیا تو بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم یہ تورات جو ہم نے پڑھی ہے، جو کتاب ہے ہماری، اس کے اندر تو بہت مشکل مشکل احکامات ہیں، ہم تو اس پر عمل نہیں کر سکتے، ہم تو اس کو چھوڑ دیں بھائی، یہ ہم نے توبہ کر لی، ہم نے اس پر عمل نہیں کرنا۔ اچھا، ان کے اس بات کرنے کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ اللہ پاک نے کوہ طور کو حکم دیا کہ تم ہوا میں اڑو اوپر کی طرف، اور ان کے سروں پر، یہ ان کا پورا جہاں بستی تھی، سروں پر لا کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ بتاؤ عمل کرو گے نہیں کرو گے تورات پر؟ تو جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو کوہ طور ہمارے سر پر کھڑا ہوا ہے، اگر ہم نے کہا کہ نہیں کریں گے یہ تو اللہ اس کو حکم دے دے گا، یہ تو ہم پر گر جائے گا، تو پھر تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہم عمل کریں گے۔ اللہ نے اسی واقعے کا ذکر کیا یہاں پر، فرمایا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے اوپر اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور کو، اور پھر ہم نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تم کو تورات کی شکل میں ہدایت دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، اس پر عمل، مضبوطی سے پکڑ کے رکھنے کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر عمل کرو، اور وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس کے اندر جتنے احکامات ہیں سب کو یاد رکھو، ان سب پر عمل کرنا ہے، لعلکم تتقون، اگر تم اس طرح کرو گے تو تم پرہیزگار بنو گے۔ یہ آیت ہے۔ آج ہم اس آیت پر کافی کچھ کلام کریں گے جو اس کے ساتھ متعلق ہے اور ہمارے لیے بڑی مفید بھی ہے، اور بلکہ ہمارے نہیں پوری امت کے لیے یہ چیز بڑی مفید ہے اس زمانے میں جس کی ضرورت ہے، جس کو میں ابھی بتاؤں گا آپ حضرات کے سامنے۔ پہلا اشکال تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہم سب جانتے ہیں، ہر کسی جس کو دین پر عمل نہیں کرنا تھا اس کو تو سب سے زیادہ یہ آیت یاد ہوتی ہے، یہ آیت سب سے زیادہ اس کو یاد ہے، اس لبرل طبقے کو یاد ہے جس کو دین پہ عمل نہیں کرنا، تو جب آپ اس کو دین کی بات کرو گے وہ بولے گا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ یہ ان سب نے یاد کی ہوئی ہے، جن کو عمل کرنا ہے انہوں نے کم یاد کی ہوئی ہے۔ اب دیکھو، ایک طرف اللہ کہتا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے، دوسری طرف اللہ نے پورا پہاڑ ان کے سر پر لایا، کہا کہ عمل کرو، تو یہ تو تضاد ہے۔ جیسے کیسے؟ اللہ خود کہتا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے، اب ان کو کہہ رہا ہے کہ زبردستی کرو، نہیں کرو گے تو تمہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ تو یہ بظاہر آیت کے ان دو آیتوں کے درمیان تعارض نظر آ رہا ہے، تضاد نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ تضاد ہم نے ختم کرنا ہے آج۔ اور یہ تضاد کیوں ہو رہا ہے؟ جب بھی آپ کے سامنے نا قرآن کی آیت، دو آیتوں کے بیچ میں تضاد نظر آئے، آپ کو قرآن کی دو آیتوں کے بیچ میں بظاہر تضاد نظر آئے، یا دو حدیثوں کے بیچ میں آپ کو تضاد نظر آئے، تو آپ لازمی سمجھیے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان دونوں آیتوں میں سے کسی آیت کی کوئی ایسی تعبیر کی ہے جو غلط ہے، اس لیے اس کی تعبیر صحیح کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تضاد بیچ میں ختم ہو جائے۔ تو اس تعبیر کو درست کرنا ہے۔ اب ان دونوں میں سے کون سی یہ ایک تعبیر تو یہ سیدھے ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھایا اور ان کو کہا عمل کرو، اس میں تو بظاہر نظر آتا ہے کہ ان کے اوپر زبردستی عمل کروایا گیا۔ دوسری آیت کے اندر ہے کہ زبردستی نہیں کرنی، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، تو اللہ نے ان سے زبردستی کیوں کروائی؟ اب اس کا جواب آپ سنیں۔ اللہ نے جہاں قرآن میں یہ فرمایا نا لا اکراہ فی الدین، اس کی تعبیر جو کی جاتی ہے نا وہ تعبیر غلط کی جاتی ہے۔ اس کا لوگ عمومی معنی لیتے ہیں کہ دین میں کہ کسی معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی ہر آدمی جو مسلمان ہے اس کو مکمل آزادی ہے، جو کرنا چاہے کرے، اس کو دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ نماز پڑھتا ہے پڑھے، نہیں پڑھتا نہیں پڑھے، زکوٰۃ دیتا ہے دے، نہیں دیتا نہیں دے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جو بھی کرتا ہے، بھائی دین کا معاملات ہے، اس کی زبردستی نہیں ہے، بس اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لوگوں نے اس آیت کا یہ مطلب لیا ہے، جبکہ آیت کا اس مطلب سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کسی کو زبردستی آپ مسلمان نہیں کر سکتے، بس صرف اس کا اتنا ہی مطلب ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہے کہ کسی کو زبردستی دین میں داخل نہیں کر سکتے۔ اب اگر آپ یہ معنی لے لو اس کا کہ اس لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی کو زبردستی آپ مسلمان نہیں کر سکتے، تو تضاد ختم ہو گیا۔ اب جو بنی اسرائیل تھے وہ تو آلریڈی دین میں تھے، پہلے سے ہی دین میں تھے، وہ پہلے ہی اپنے پیغمبر کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، سب کچھ تھے، انبیاء کی اولاد تھے، تو وہ اپنے وقت میں مسلمان تو تھے لیکن دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ پاک نے جو ان کو پہاڑ ان کے سروں پر کھڑا کر کے یہ نہیں کہا کہ دین قبول کرو، کہ پھر ہم کہتے کہ یہ تو اس سے متضاد ہو گئی، بلکہ یہ کہا کہ تم دیندار، تم نے دین قبول کر چکے ہو، اور جو دین قبول کر چکا ہوتا ہے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو زبردستی دین پر چلایا جا سکتا ہے۔ مطلب سمجھے آیت کا؟ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی مسلمان ہو چکا
اب اسلام میں داخل ہو گیا، داخل ہونے سے پہلے تو اس کو اجازت دی کہ بھلے مسلمان نہ ہوتا تو وہ چاہے شراب پیتا تو اس سے ہمیں کوئی تعرض نہیں کرنا تھا، چاہے وہ زنا کرتا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ شراب کی فیکٹری لگا دے ہمیں اس سے کوئی تعرض نہیں۔ لیکن جب ایک آدمی مسلمان ہو گیا نا، وہ اسلام میں داخل ہو گیا، تو اب لا اکراہ فی الدین ختم ہو گیا۔ اب اس کو دین پر چلانے کے لیے اگر حکومت کوئی قانون سازی کرتی ہے تو اس کو مکمل اختیار ہے کہ وہ ایسا قوانین بنائے جس میں لوگ دین پر عمل کریں۔ ہمارے زمانے کے جتنے بھی لبرل طبقہ ہے، جتنا بھی لبرل طبقہ ہے جو دین بیزار ہے، اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن وہ دین کے احکامات سے بیزار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دین میں زبردستی نہیں ہے۔ جب دین میں زبردستی نہیں ہے کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ بھئی سب کو سب کچھ کرنے کی اجازت ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اب اختلاف کہاں پر کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے دو مثالیں اس وقت ہے، ایک پاکستان کی مثال دیتا ہوں، ایک آپ کو میں افغانستان کی مثال دے دیتا ہوں۔ افغانستان میں اس وقت وہاں کا نظام حکومت یہ ہے کہ عورت کے لیے پردہ لازم ہے، ایسا ہی ہے، کیونکہ پردہ ہماری شریعت کا حصہ ہے، اگر ہماری ثقافت کا بھی حصہ ہے لیکن ثقافت لازم نہیں آتی، کوئی چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، اس کو اجازت، لیکن دین تو لازم ہوتا ہے۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پردہ ہماری شریعت میں لازم ہے، لہٰذا وہ عورت، انہوں نے اپنا قانون بنایا کہ کوئی عورت بے پردہ گھر سے نہیں نکلے گی، یہ قانون بنا دیا۔ لبرل یہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ قانون بنانا غلط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ شریعت کا قانون ہے اور شریعت پر عمل کرنے میں کسی پر زبردستی نہیں کی جاتی۔ تو اس نے وہ جو قرآن کی آیت تھی کہ دین میں زبردستی نہیں، جو ایمان لانے کے بارے میں تھی، اس کو پردے پہ فٹ کر دیا، اس کو روزے پہ فٹ کر دیا، اس کو نماز پہ فٹ کر دیا، یعنی جس چیز کی بات ہی نہیں ہو رہی تھی، اور مثال کیا دیتے ہیں؟ وہ قرآن کی آیت، جبکہ اس قرآن کی آیت کا تعلق ایمان لانے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق دین کے احکامات پر عمل کرنے کے ساتھ نہیں ہے کہ اس میں زبردستی نہیں ہے۔ دین پر اگر عمل کرانے میں زبردستی نہیں ہوتی تو اللہ پاک نے کوہ طور کیوں اٹھایا بنی اسرائیل کے اوپر؟ قرآن کی یہ آیت واضح طور پر اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اگر کوئی اسلامی حکومت کوئی ایسا قانون بناتی ہے جس میں لوگوں کو، چاہے وہ راضی ہو یا نہ ہو، دین پر عمل کرانا ہے تو ان کو مکمل اجازتیں کرا سکتی ہے۔ پاکستان میں اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے ہمارے یہاں رمضان آتا ہے تو رمضانوں میں دنوں کے ٹائم پہ ہوٹل بند ہو جاتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں یہ قانون ہے، یہ قانون کی شکل ہے، کوئی کھولے گا تو اس کو قانون پکڑے گا۔ اب لبرل کیا اعتراض کرتے ہیں؟ بھائی روزہ تو سب کا ذاتی معاملہ ہے، کیوں ہوٹلیں بند کرائی جاتی ہیں؟ ہوٹلیں کھلوا دو، ہوٹل کھلی رہنی چاہیے، یہ سب کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ لہٰذا اب وہ کیا ہے، وہ اور جب ان کو کہا تھا بھائی یہ کیوں بولتے ہیں دین میں زبردستی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کو انہوں نے غلط جگہ فٹ کیا، لا اکراہ فی الدین کو غلط جگہ فٹ کیا، جبکہ یہ آیت بتاتی ہے کہ اپنے مذہب پر عمل کرانے کے لیے زبردستی کی جاتی ہے۔ اور اس کے لیے تو یہ قرآن کی ایک آیت میں نے پیش کی ہے نا، اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی موجود ہے۔ یہ میں آپ کو تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے زمانے کا بہت بڑا موضوع ہے، لوگوں نے شریعت کو مذاق بنایا ہوا ہے، جس کو دیکھو شریعت، کسی کو دعوت دو یا اس کے اوپر کوئی اس طرح کے قوانین بنانے کی بات کی جائے نا، مثال کے طور پر پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کیا جائے، اس کا مطلب یہ کہ عورتوں کو پردے کا پابند کیا جائے، جو لوگ صاحب ثروت ہیں ان کو زکوٰۃ کا پابند کیا جائے، اور نمازوں کے ٹائم پہ ایسا نظام بنایا جائے کہ دکانیں بند ہو جائے تاکہ لوگ خود نمازوں پہ چلے جائیں، جیسے سعودی عرب میں ہوتا ہے۔ اسلامی نظام کا یہی مطلب ہوتا ہے نا۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اسلامی نظام اگر آئے گا تو اس کا مطلب ہے لوگوں کو قانونی طور پر زبردستی مجبور کیا جائے گا عمل کرنے پر، تو ٹھیک ہے مجبور کر لیا جائے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جیسے اللہ نے قرآن میں مجبور کیا نہیں کیا بنی اسرائیل کو، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے کوئی ظلم کیا؟ اللہ نے تو کیا، ان کے اوپر پہاڑ اٹھایا، بھائی عمل کرو اپنی کتاب پر۔ اور دوسری مثال جو ہمیں حدیث میں ملتی ہے اس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کی ترغیب دو، بھائی نماز پڑھا کرو، اور جب تمہارا بچہ 10 سال کا ہو اور وہ نماز نہ پڑھے تو اس کے ساتھ تھوڑی سختی کے ساتھ، تھوڑی چماٹ پٹائی بھی اس کی تھوڑی کرو تاکہ اس کو نماز کی عادت ڈالے۔ اب بتایا اگر دین میں زبردستی نہیں ہے تو بات تو یہیں روکتے، بھائی 7 سال کا ہو یا 10 سال کا ہو یا 50 سال کا ہو، آپ نے صرف ترغیب ہی دینی ہے۔ یہ جو اسٹیج بنایا یہ کیوں بنایا اللہ کے نبی نے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری تربیت کا حصہ ہے، اس کو کرنا ہے۔ اس کے لیے اگر کوئی حکومت، جو یہ جو علماء کہتے ہیں نا اسلامی حکومت نافذ کرو، اسلامی حکومت کا یہ مطلب ہے کہ ایسے قوانین بنایا جائے جس میں لوگوں کو نماز چھوڑنے کا موقع نہ ملے، ایسے قوانین بنایا جائے جس میں لوگوں کو شراب پینے کا موقع نہ ملے، ایسے قوانین بنایا جائے جس میں لوگوں کو دین پر عمل کرنے کے لیے مددگار ہوں وہ قوانین۔ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین میں زبردستی نہیں ہے، جبکہ اللہ کے پیغمبر نے خود کیا تعلیم دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے پیغمبر کو زکوٰۃ دیتے تھے، اس زمانے میں زکوٰۃیں اس طرح نکلتی تھی کہ کسی کے مثال کے طور 100 اونٹ ہیں،
یا 200 بکریاں ہیں تو اس کے حساب سے بکریوں کی جیسے زکوٰۃ حدیث میں بھی ہے، اس کا ذکر ہے، اتنی بکریاں دے دیں، اتنے اونٹ دے دیے. تو کچھ قبیلے ایسے تھے، انہوں نے یہ کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے ہم ان کو زکوٰۃ دیتے تھے، ہم آپ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. اب آپ کو پتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بھائی دین میں زبردستی نہیں ہے، اب تم دینا چاہو تو ٹھیک ہے دے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ اونٹ کی رسی بھی دیتے تھے اور آج تم ابو بکر کو اونٹ دو رسی نہ دو، میں تمہارے خلاف لشکر تیار کروں گا. اونٹ دو رسی نہ دو، تمہارے خلاف لشکر تیار کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدل دیا جائے اور ابو بکر زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جس طرح چل رہا تھا اسی طرح چلتا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ دین تبدیل نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے نہیں مانا. تو آپ کو پتہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یہ تاریخ کا وہ عظیم الشان کارنامہ ہے جس کو ساری دنیا مانتی ہے. انہوں نے لشکر تیار کیے، وہ قبیلے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، اور جہاد ہوا اور جس میں سینکڑوں لوگ مارے گئے، اور آخر وہ لوگ زکوٰۃ دینے پر مجبور ہوئے. یہ زبردستی نہیں ہے؟ یہ زبردستی آپ کو نظر نہیں آتی؟ اگر دین اللہ نے قرآن میں سمجھایا وہ سمجھ نہیں آ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سمجھ نہیں آ رہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سمجھدار ہیں ہم لوگ. کہ ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایسے اسلامی اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ریاست اور سیاست، یہ ریاست اور مذہب الگ چیز ہے. ریاست کو الگ بنا، حکومتیں الگ ہوں گی، مذہب لوگوں کا ذاتی ہوگا اور حکومت الگ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی دین میں زبردستی نہیں، لوگ یہ معاملات ہیں. حکومت میں زبردستی ہوتی ہے، وہاں جو قوانین بنائے جاتے ہیں چونکہ اس پر عمل کرایا جاتا ہے تو وہاں زبردستی ہوتی ہے. لیکن چونکہ شریعت کے قوانین میں زبردستی نہیں، اس لیے ریاست کو اور مذہب کو الگ رکھو. یہ تو تصور دیا جاتا ہے، یہ شریعت کے نظام کے بالکل برخلاف ہے. شریعت کا نظام یہ کہتا ہے کہ آپ کی سیاست کے اندر ہی آپ کا مذہب ہوگا، اور آپ کے سیاست کے جو قوانین ہوں گے وہ مذہب کی بنیاد پر بنائے جائیں گے، اور اس کے مطابق قانون بنیں گے، اور جس طرح قانون پر عمل کرایا جاتا ہے اس قانون پر عمل کرا کر لوگوں کو مذہب کی طرف راغب کیا جائے گا. کسی کا دل چاہے تب بھی کیا جائے گا، کسی کا دل نہ چاہے تب بھی کیا جائے گا. وہاں پر لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی والا کوئی قانون ہی نہیں چلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں جنگ کا اعلان کیا نا، پتہ آپ کو؟ تو 3 صحابہ ایسے تھے جو جنگ میں نہیں جا سکے. سنا ہوگا آپ نے، غزوہ تبوک میں 3 صحابہ، حضرت کعب اور حضرت ہلال بن امیہ اور ایک اور تیسرے صحابی ہیں، یہ 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے. اب وہ جہاد میں نہیں جا سکے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی زبردستی کسی کو جہاد پہ لے جانا تو نہیں ہے نا، یہ تو بس اللہ کا حکم ہے، جو کرتا ہے شوق سے کرتا رہے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دن تک ان 3 صحابہ کے خلاف مکمل سوشل بائیکاٹ کیا. نہ خود بات کرتے تھے ان سے، نہ کسی اور کو ان سے بات کرنے دیتے تھے، حتیٰ کہ وہ ترس گئے، رو رو کر ان کا برا حال ہو گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. نہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ اللہ کے پیغمبر یہ قرآن کی آیت آپ کو نظر نہیں آتی، دین میں زبردستی نہیں ہے، آپ کیوں نے ان سے بات چیت بند کی ہے؟ کسی نے صحابی نے بتایا؟ نہیں. سب کو پتا تھا کہ دین جب آپ لے کر آ گئے تب آپ کی مرضی ختم ہو گئی. تو آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کہنا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جاتا. اس کا تعلق اعمال کے ساتھ نہیں ہے کہ کسی کو دین پر زبردستی عمل بھی نہیں کرایا جا سکتا. نہیں، ایمان نہیں لگوایا سکتا، لیکن ایک دفعہ اگر کوئی ایمان لے آیا تو اب اس کو دین پر عمل کرنا پڑے گا. اور یہ صرف دین میں نہیں ہوتا، یہ دنیا کے ہر قانون میں ہوتا ہے. دنیا کے ہر قانون میں ہوتا ہے. آپ کا بچہ ہے یہاں گھر پہ، اسکول نہیں جاتا، اس کا کوئی ایڈمیشن ہی نہیں ہوا، آپ کے اسکول برابر میں اسکول ہے، وہاں سے آپ کو کبھی فون نہیں آئے گا بھائی آپ کا بچہ اسکول نہیں آیا. آپ بولیں گے بھائی آپ کا کیا کام ہے، میرا کوئی بچہ آپ کے پاس پڑھتا ہے؟ بھائی میں نے اپنے بچے کا آپ کے پاس داخلہ کرایا ہے، کبھی فون آتا ہے آپ کے پاس؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ایڈمیشن ہی نہیں کرایا، داخلہ ہی نہیں کروایا. لیکن اگر آپ نے بچے کو ایک دفعہ ایڈمیشن کروا دیا، داخلہ آپ کا ہو گیا، اس کے بعد آپ کا بچہ ایک دن نہ جائے، دوسرے دن نہ جائے، وہاں سے فون آئے گا نہیں آئے گا؟ اور لگاتار اگر بار بار چھٹیاں کرتا رہے تو وہ آپ کو بھی بلائیں گے، اہلیہ کو بھی بلائیں گے، بھائی آپ کا بچہ کیوں نہیں آ رہا؟ آپ کو تعدیبی کارروائی بھی کرنا پڑے تو وہ بھی کریں گے، اگر کوئی پنشمنٹ دینی پڑے تو وہ بھی کریں گے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی یہ تو زبردستی نہیں چلے گی. بھائی جب آپ نے ایک دفعہ داخلہ نہیں کروایا تھا تو کوئی زبردستی نہیں تھی، لیکن اگر ایک دفعہ آپ نے داخلہ کروا دیا، آپ کا بچہ وہاں چلا گیا، تو اب زبردستی بھی چلے گی. تو جو اسلام میں داخل نہیں ہوا تو وہ شراب پیے، زنا کرے، جو کرنا ہے کرے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر اس نے ایک دفعہ اسلام قبول کر لیا تو اب اس کی مرضی نہیں چلے گی، شریعت اس کے اوپر زبردستی بھی آ سکتی ہے.
اور یہ ایک ایسے عام قوانین ہے جو پوری دنیا میں نافذ ہے. یہ تو ایک اگلی دلیل ہے. مثال کے طور پر آپ کے ملک کا قانون الگ ہے، امریکہ کا قانون الگ ہے. ایک آدمی امریکہ میں جاتا ہے اور وہاں جا کر کسی گوری سے شادی کرتا ہے، اور وہاں پر قانون، امریکہ اور یورپ کا ہم نے قانون یہ سنا ہے، یہ تو پکا قانون ہے وہاں پر، کہ یورپ کا یہ قانون ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی کو طلاق دے تو جو طلاق دے گا وہ اپنی آدھی جائیداد اس کو دے گا. ٹھیک ہے، اگر بیوی طلاق دے تو آدھی جائیداد اس کو دے گا. اب یہاں سے ایک مسلمان وہاں گیا، وہاں اس نے کسی گوری سے شادی کی اور شادی کرنے کے بعد اس کو طلاق دی. اب وہاں کے قانون نے اس کو کیا کہا کہ بھائی اپنی آدھی جائیداد دو. وہ بولے گا بھائی ہمارے پاکستان میں تو نہیں ہوتا. اس نے بولا یہ جب تم امریکہ میں داخل نہیں ہوئے تھے نا تب تک تو ٹھیک ہے، تو جیسے کہ اب جب تم داخل ہو گئے نا ہمارے ملک کے اندر، اب یہ تمہاری مرضی نہیں چلے گی. ایک دفعہ داخل ہو گئے تو مرضی ہماری چلے گی. تمہارے مذہب میں کیا تھا کیا نہیں ہے، ہمارے مذہب میں تو نہیں ہے نا کوئی طلاق دے تو اس کو کچھ دینا پڑے گا. اب وہاں چیخے چلائے کچھ بھی کرے، اب وہاں کی حکومت کیا کرے گی؟ زبردستی کرے گی. چاہے اس کی اربوں روپے کی اربوں ڈالر کی پراپرٹی اس کی بیوی کے پاس جائے گی تب بھی اس کو دے گی. یہ نہیں سوچے گی کہ بیچارہ اس کی آدھی جائیداد چلی گئی. تو یہی قانون ہے بھائی. اسی طریقے سے پوری دنیا میں چلتا ہے. آپ کے سامنے دو روڈ ہے، ایک یہ ہے ایک یہ ہے. ہمارے ملک کا قانون یہ ہے کہ الٹے ہاتھ والا جو روڈ ہے وہاں سے آپ سفر کرو گے. یہی ہے نا قانون، الٹے ہاتھ روڈ والے سے، اور وہاں سے یوں آئے گا آپ یہاں سے یوں جاؤ گے. ایک آدمی بولتا ہے کہ بھائی الٹے ہاتھ پہ جانا یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں تو سنت پر عمل کروں گا، میں سیدھے ہاتھ پہ جاؤں گا. اور وہ گاڑی یہاں سے آ رہی ہے، یہاں سے گاڑی لے کے جا رہا ہے، اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. کیس کس پہ بنے گا؟ جو یہاں سے جا رہا ہے سیدھے ہاتھ سے. کیوں؟ اس لیے کہ جو قانون بن گیا نا آپ کے ملک کا، اسی کے مطابق آپ کو چلنا ہے. اگر آپ نہیں چلیں گے تو زبردستی آپ کا چالان بھی کٹے گا، آپ کو پنشمنٹ بھی ہوگی، اور کوئی جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کو بھی آپ کو بھرنا پڑے گا. سب کچھ آپ کرو گے، چاہے سامنے والا کتنا بھی تیزی سے آ رہا ہو، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. تو بھائی جب دنیا کا ہر قانون یہی کہتا ہے کہ جب قانون بنا لیا جائے تو اس پر عمل کرنا ہے، تو یہ جو ہماری شریعت ہے نا، یہ شریعت ایک قانون ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ جس نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹ دو. تو یہ قانون بتایا گیا. یہ کوئی اس طرح کی عام سی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ قانون بنا کر بتایا گیا کہ یہ جو آپ کے لیے حکم دیا گیا، چور ہے ہاتھ کاٹو. کوئی کسی کا قتل کرتا ہے بدلے میں قصاصاً اس کو قتل کرو. اس کے رشتہ دار معاف کرنا چاہیں تو معاف کر دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اللہ نہ کرے کسی سے زنا سرزد ہو جاتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ بھائی زانی کو قصاصاً قتل کرو اگر وہ شادی شدہ ہے. اگر وہ شادی شدہ نہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگاؤ. یہ شریعت کا قرآن میں حکم ہے. کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ. ہر ایک چیز کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے. اب اگر ایک آدمی یہ کہے کہ بھائی یہ تو مذہبی احکامات ہیں، یہ تو مذہب ہے، اور مذہب میں دین میں زبردستی نہیں ہے، تو کیوں لوگوں کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے؟ تو آپ کا دین تو معطل ہو گیا، اللہ کا قانون تو ختم ہو گیا. اس لیے جو لوگوں کی طرف سے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، اور اس کی غلط تعبیر کی جاتی ہے، غلط تعبیر کی جاتی ہے، یہ اس کے سارے اثرات ہیں. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے لمبی تقریر کی ہے نا، اس کے اندر آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے کا مطلب کیا ہے. اور یہ جو اس وقت تحریک چلائی جا رہی ہے کہ بھائی جو مذہب کو سیاست سے الگ کر کے مذہب لوگوں کا ذاتی فعل قرار دے دیا جائے، جو کرنا ہے مذہب پر عمل کرنا چاہتا ہے تو کرے، جو نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر سب سے بڑی تحریف ہے. سب سے بڑی تحریف یہی ہے. کسی کو آزاد نہیں چھوڑا گیا. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، اگر کوئی قانون بنتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو یہ پنشمنٹ دی جائے گی، یہ تعزیر قانون اگر کوئی بناتا ہے کسی ملک تو اس کو بالکل شرعاً اجازت ہے وہ بنا سکتا ہے. ہمارے ملک میں ابھی افغانستان کے اندر ان کا قانون ہے پردے کا. بھائی کوئی عورت بے پردہ گھر سے نہیں نکلے گی. سعودی عرب میں بھی یہی قانون ہے کہ پردے کا، کوئی بے پردہ عورت گھر سے نہیں نکلے گی. ہمارے ملک میں قانون نہیں ہے. لیکن اگر آپ آج ہی اعلان کر دے کوئی حکومت کہ کل سے کوئی عورت پردے کے بغیر نہیں نکلے گی، تو آپ دیکھنا یہ موم بتی مافیا، یہ فیمنسٹ اور جتنے سیکولر اور جتنے میڈیا والے بیٹے یہ سارے باہر آ جائیں گے، اور ان کے زبان پہ کیا ہوگا؟ دین میں زبردستی.